بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، عید الاضحیٰ کے موقع پر ملت ابراہیمی کے پیروکاروں نے اسوہ ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو ادا کیا، اور اس موقع پر لاکھوں جانور اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ رب العزت کے حکم پر جان و مال قربان کرنے کا یہ جذبہ نہایت ہی قابل قدر ہے، اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف جانور ہی نہیں ذبح کیے گئے، بلکہ پیسہ جوڑ کر اور مال کی محبت پر بھی چھری پھیری گئی۔ اولاد جیسی محبوب چیز کو اللہ رب العزت کی خاطر قربان کرنے کا عزم کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کا خون کیا گیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اپنی بڑائی اور انا بھی ذبح کر دی گئی۔ قربانی پر ملحدانہ اعتراضات اور تجدد پسندانہ فلسفوں پر بھی چھری پھیر دی گئی۔ اگر جانور کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے چھپے ہوئے جانور کی بھی قربانی دی گئی، یعنی ضد، انا، حسد، نفرت، بڑائی اور حقوق تلفی اور تمام بری عادات کو بھی قربان کیا گیا، تو پھر یہ قربانی کا مقصد حل ہو گیا، اور ایسی قربانی کرنے والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام بری عادات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کا خون کر کے اللہ رب العزت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ضرورت ہے رجوع اللہ کی، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اور اپنی زندگی میں ایسی قربانی دینے کی کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو، کیونکہ مسلمان کا مقصد ہی یہی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہو۔ اور اگر ایسی قربانی دی گئی تو یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ، اور اگر ایسی قربانی نہیں ہے تو پھر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔